الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کل کے درس میں یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ فاعل کبیرہ کوئی گناہ کرنے والا فاسق اہل سنت والجماعت کے نزدیک دائرے ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے، نہ وہ دائرے کفر میں داخل ہوتا ہے، نہ وہ مخلد فی النار ہوتا ہے، جیسا کہ خوارج کہتے ہیں۔ اور خوارج کے موقف کی تردید اور اس کا ابطال دلائل کی روشنی میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آج کا اساسی ہمارے درس کا موضوع ہے کہ اہل سنت والجماعت فاسق ملی سے اس میں ایمان سلب نہیں کرتے، یعنی اس کو دائرے ایمان اور ملت اسلام سے خارج کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کو مخلد فی النار کہتے ہیں، جیسا کہ معتزلہ کا قول ہے۔ معتزلہ کے قول کی تردید و ابطال کے دلائل کا ذکر آج کے درس میں کیا جانا مقصود ہے، اور اس کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد دلائل کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے اپنی عبارت میں کہ فاسق ملی سے مطلق ایمان کا نام سلب نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو مخلد فی النار کہا جائے گا، بلکہ فاسق مطلق ایمان کے اسم میں داخل رہے گا، اور اس کی دلیل قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے جو کفارات کے بیان میں آیت کریمہ نازل ہوئی، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ اس کفارے میں مومنہ رقبہ کو آزاد کرنا ہے۔ تو یہاں رقبہ کی صفت مومنہ ذکر کی گئی، اور اس کو اس بات سے نہیں مقید کیا گیا ہے کہ وہ کامل مومنہ ہو یا نہیں، بلکہ مطلق اگر ایمان کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، دیت اس کی جانب سے ادا مانی جائے گی۔ مثلا کسی کے اوپر ایک مومن غلام یا لونڈی کے آزاد کرنے والی بات ہو، اور وہ ایسا کوئی غلام یا ایسی کوئی لونڈی خرید لائے کہ جس کے یہاں مطلق معاصی ہیں، جس کے یہاں بعض اعمال فسق موجود ہیں، یا وہ بعض کبائر کا مرتکب ہے، تو اس کے باوجود اسی جانب سے اس مومنہ رقبہ کو آزاد کر دینا
کافی ہوگا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ مطلق ایمان کے نام میں وہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ داخل نہیں مانا جائے گا۔ مثلا سورہ انفال کی آیت کریمہ جس کے اندر مومنین کاملین کے اوصاف و خصائل کا ذکر یوں کیا گیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، اور اس کے بعد بھی ان کے اوصاف کا ذکر آیتوں میں موجود ہے۔ تو مثلا فاسق ملی کو جس کے پاس مطلق معاصی ہیں، جو بعض کبائر کا مرتکب ہے، وہ سورہ انفال میں مذکور مومنین کاملین کے اندر نہیں شمار کیا جائے گا، اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسا یہ صاحب ایمان ہے کہ اللہ تعالی کے ذکر کے وقت اس کے دل دہل جائیں، یا یہ کہ آیات کی تلاوت ہو اللہ کی تو اس کے ایمان میں زیادتی ہو۔ اور اسی طرح سے معتزلہ کے قول باطل کی تردید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں بہت سارے معاصی کے مرتکبین سے بوقت ارتکاب معاصی ایمان کو سلب کرنے والی بات کہی گئی ہے، کہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن۔ تو مثلا یہاں زانی، سارق، شارب خمر اور ڈاکہ ڈالنے والے سے بوقت ان معاصی کے ارتکاب کے ان سے ایمان کا سلب کیا گیا ہے کہ جب وہ یہ معصیت کرتے ہیں تو وہ مومن نہیں رہتے ہیں، یعنی ان کا ایمان کامل نہیں رہتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کے مومن نہیں ہوتے ہیں، مگر اس میں ایمان مطلق ان کے اندر پایا جائے گا، اور وہ مومن فاسق کہلائیں گے، مومن عاصی ناقص الایمان کہلائے جائیں گے۔ اور اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے اور ان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ ایسے معاصی کا مرتکب اور کبائر کا کرنے والا وہ مومن ناقص الایمان ہوگا، یا ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت یوں کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے تو مومن رہے گا، مگر اپنے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ فاسق ہوگا۔ مومن بایمانہ وفاسق بکبیرتہ، اپنے ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہوگا اور اپنے کبیرہ کی وجہ سے وہ فاسق ہوگا۔ فلا یعطى الاسم المطلق، اس کو مطلق نام نہیں دیا جائے گا کہ خالی اس کو مومن کہا جائے کہ جس میں ایمان کے درجات کے کمال کی ساری چیزیں ہوں، یعنی وہ کامل مومن ہو۔ ولا اسلم مطلق الاسم، لیکن اس سے مطلق الاسم یعنی اس میں ایمان کا ادنا درجہ اور اس میں ایمان کی اصل اس سے نہیں چھینی جائے گی، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بالکل ہی بالکلیہ مومن نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس عبارت
اور اس کے اندر آنے والے الفاظ وغیرہ سے متعلق چند تشریحی و توضیحی باتیں بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ فاسق ملی سے اہل سنت والجماعت اس میں ایمان سلب نہیں کرتے۔ فاسق جس کو کہتے ہیں، فاسق جس کے معنی نکلنے والا ہوتا ہے، اور فسق کا لغوی معنی خروج ہوتا ہے، لیکن شرعی معنی فاسق کا ہے، اور فسق کا شرعی معنی ہے اللہ تعالی کی اطاعت سے، اس کے اوامر و نواہی کی اطاعت سے خروج کرنا، یہ شرعی طور پر فسق کہلاتا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے، اس کی معصیت کرنے والے، اس کے اوامر اور نواہی میں اس کی اطاعت نہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو تمام اوامر و نواہی سے یہ خروج فسق ہے کیا؟ ایسا ہی کہا جائے گا؟ نہیں، بلکہ فاسق ملی میں جس فاسق کا ذکر ہے اور جس فسق کا ذکر مقصود ہے وہ ہے کہ اس کے اندر کامل ایمان نہیں رہتا ہے، بلکہ ایمان کا ادنا درجہ اور اس کا بعض حصہ تو پایا جاتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ اس کے کمال کے منافی اعمال معصیت کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ بہرحال فاسق صاحب کبیرہ ہی کو کہا جاتا ہے۔ اور فاسق ملی کا مطلب ایسا مومن جس کے پاس گناہ ہو لیکن وہ ملت اسلام میں باقی ہو اور اس کی نسبت ملت کی طرف کی جائے کہ اس میں اسلام اس کے اندر باقی رہتا ہے، اور بالکلیہ اس سے ایمان سلب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ بات یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت فاسق ملی سے بالکلیہ ایمان کا نام نہیں سلب کرتے ہیں، اور کسی بھی فاسق ملی و دینی کو کافر، اسلام سے خارج نہیں قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کو مخلد فی النار کہتے ہیں، جیسا کہ معتزلہ کا یہی قول و مذہب ہے کہ وہ فاسق کو دائرہ ایمان سے خارج مانتے ہیں، مگر دائرہ کفر میں داخل وہ نہیں مانتے ہیں۔ البتہ آخرت کے بارے میں اس کا حکم کیا ہوگا، یہاں پر وہ مثل خوارج یہی مذہب اختیار کرتے ہیں کہ وہ مخلد فی النار ہوگا۔ اور اسی معتزلہ کے قول کی تردید شیخ الاسلام ابن تیمیہ دلائل سے کر رہے ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے ایک بات یہ یاد رہے کہ زنا اور سرقہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جو شخص یہ کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ مومن تو رہتا ہے لیکن مکمل ایمان اس میں نہیں پایا جاتا، یعنی ایمان کا اعلیٰ اور کامل درجہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے جب وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ البتہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد وہ ایمان کی طرف گویا لوٹ آتا ہے، اور اس کو مومن کا نام علی الاطلاق دیا جائے گا، اور یہی معنی اس حدیث کا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے
کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، یعنی گویا زانی بوقت زنا مومن کامل نہیں رہتا ہے، بلکہ سنن کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا زنى الرجل خرج منه الایمان وكان عليه كالظل فاذا انقطع رجع اليه الایمان۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور دیگر سنن کی روایت ہے کہ جب آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اور اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر سایہ چھتری اور سائبان کی طرح سے رہتا ہے۔ جب وہ اپنے فعل زنا سے باز آ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے، تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ اس میں ایمان اس زانی پر باقی رہتا ہے جو یہ فعل زنا، جو ایک کبیرہ گناہ ہے، کرتا ہے۔ زانی کے پاس بوقت زنا گویا بہت کمزور ایمان رہتا ہے، بس اتنا باقی رہتا ہے کہ جس سے اس کا اسلام صحیح طور پر باقی رہتا ہے، اور وہ دائرے ایمان و دائرے اسلام میں باقی رہتا ہے، اور جب وہ فعل ترک کر دیتا ہے اور اسے علم ہو جاتا ہے کہ اس سے تو گناہ سرزد ہو گیا، تو اس کا ایمان اس طور پر اس پر واپس آ جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی فاسق ایسا ہو کہ جس کے پاس سرے سے خیر طاعت کی کوئی چیز نہ ہو، صرف شر ہی شر، معصیت ہی معصیت ہو، اور وہ مدمن خمر ہو یا مدمن زنا ہو کہ ہر وقت اسی میں ملوث رہتا ہو، اور اس کے اندر ندامت کا، رجوع اللہ کا، انابت اللہ کا اور اپنے کیے پر پچھتاوے کا کوئی سرے سے احساس تک نہ ہو، تو اس سے ایمان کا نام سلب کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ اصل ایمان پر باقی رہتا ہے تو اس کا ایمان فعل کبیرہ کے بعد واپس اس کے پاس لوٹ آتا ہے، جب تک کہ وہ اس گناہ کبیرہ کو حلال سمجھنے کا اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ اس لیے کہ استحلال ذنب یہ ہے ناقض اسلام ہے، اس لیے کہ وہ گویا اپنے اس گناہ کو حلال سمجھنے کی بنیاد پر مکذب بآیات اللہ، مکذب باحادیث رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی اور ان کے فرامین کی تکذیب کرنے والا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا، قرآن اور سنت صحیحہ ثابتہ کی تکذیب کرنے والا یہ ہے مومن نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ استحلال ذنب یہ عقیدہ کہ مثلا زنا تو حلال ہے، حرام ہے ہی نہیں، ہاں خمر پینا حلال ہے، حرام ہے ہی نہیں، سود حلال ہے، حرام ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد یہ لگاتار مسلسل اپنی عادت بنائے ہوئے ہے کہ ان کبیرہ گناہوں کو حلال سمجھتے ہوئے کرتا رہتا ہے، تو اس کا حکم الگ ہے، اور بلکہ اس کی بنیاد پر وہ مرتد ہوگا اور اس پر مرتد کے احکام لاگو ہوں گے۔ ایک چیز یہ بھی جاننے سمجھنے کی ہے کہ فاعل کبیرہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو کبیرہ گناہ کر لے
اور اس کے ساتھ اس میں ایمان باقی رہے کہ جس وقت وہ گناہ کرتا ہے تب تو اس کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد جب اس کو ترک کر دیتا ہے اور ترک کرنے کے بعد اس کے اندر احساس گناہ پایا جاتا ہے اور وہ یقین سے جانتا اور مانتا اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے ایک بندے مومن ہونے کے باوجود گناہ کر لیا ہے، تو پھر اس کو فاسق کہا جائے گا، مگر وہ اپنے اس ایمان کے اصل کے ناطے سے مومن رہے گا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کبیرہ کرے اور اس کے باوجود اس کو سرے سے یہ احساس ندامت بھی نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے رب کی معصیت کی ہے، بلکہ وہ اس کو اپنی عادت مستمرہ بنا لیتا ہو اور اس درجے تک پہنچ جاتا ہو کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی جائز ہے اور یہ حلال ہے، تو اس کا حکم الگ ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق رکھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے تمام تر اہم دینی اور ایمانی باتیں ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایمان کوئی شخص لے آتا ہے اور ایمان کے ارکان اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر اعمال میں اس سے یوں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو مجرد ارتکاب کبیرہ کی بنیاد پر وہ دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوگا، نہ دائرے کفر میں داخل ہوگا، نہ وہ مخلد فی النار ہوگا جیسا کہ خوارج کا مذہب ہے، اور اسی طرح سے فاعل کبیرہ سے اندری صورت اس میں ایمان سلب نہیں کیا جائے گا کہ اس کو دائرے ایمان سے باہر مانا جائے اور اس کو مخلد فی النار کہا جائے جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے، بلکہ بات وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کو بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ مرتکب کبیرہ کو اہل سنت والجماعت کافر نہیں کہتے ہیں اور نہ اس کو دائرے کفر میں مانتے ہیں اور نہ ہی اس کو مخلد فی النار کہتے ہیں۔ اور یہ بات در حقیقت ان تمام احادیث سے بھی اچھی طرح سے سمجھی جا سکتی ہے جس میں ایمان کے شعبوں کا ذکر ہے، جیسا کہ یہ حدیث الایمان بضع وستون یا بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ تو اعمال کے درجات، اگر اعمال کے اندر اس کے اندر اخلال پایا جاتا ہے، معصیت کر رہا ہے، بعض کبائر کا ارتکاب کر رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کے ایمان کے اندر کمی واقع ہوگی، اس کے ایمان میں نقص پیدا ہوگا، اس کا ایمان کامل نہیں کہا جائے گا، اور یہی دلائل کی روشنی میں عدل پر مبنی موقف اور قول و مذہب ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، اور بالخصوص ان دلائل کی طرف بھی نگاہ رہنی چاہیے کہ جس کے اندر ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے اور زیادتی نقص کو بھی مستلزم ہے، لہذا زیادتی ایمان اور نقص ایمان کی دلیلوں کی روشنی میں بھی ایک مومن بندہ جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے ایمان میں کمی واقع ہو گئی، اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے آخر میں یہی کہا کہ اہل السنہ والجماعہ یقولون بأنه مؤمن ناقص الایمان او یقولون بأنه مؤمن بإیمانه
وفاسق بکبیرتہ، اور اس طرح سے مسئلہ ایمان اور اسماء و احکام کے سلسلے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اس کے مسائل و احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔